کہ ایمان کا پیمانہ کیا ہے؟ ایمان کا پیمانہ یہی اعمال ہے. اعمال ہے. واہ 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 واہ. اسی سے پتہ چلے گا ایمان ہے کہ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن. کوئی بدکار جب بدکاری کرتا ہے اس کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا. ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن. جب کوئی چور چوری کرتا ہے اس کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا. ایمان نکل جاتا ہے. ایمان کا معیار اعمال ہی تو ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں منافق جو ہے، منافق عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ منافق درمیان میں ہے، ایک طرف مومن ہے ایک طرف کافر ہے، درمیان میں شاید منافق ہے. ایسا نہیں ہے. منافق بھی کافر ہی ہوتا ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ کافر نے اپنا کفر چھپایا نہیں ہوتا، منافق نے اپنا کفر چھپایا ہوا ہوتا ہے. اس لیے منافق بڑا مجرم ہے کافر سے. اس لیے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. اب یہ منافق جو ہے کیونکہ معاملہ تو دل کا ہے، ایمان تو دل میں ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں تو منافق کے بارے میں بتا دیا گیا. آپ کو بدریہ وہی بتا دیا گیا فلاں منافق ہے فلاں نہیں ہے. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، وہی کا سلسلہ بند ہو گیا. اب قیامت تک کے لیے لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا اس کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ جی کیسے پتہ چلے گا؟ کیسے پتہ چلے گا منافق ہے کہ نہیں ہے؟ اعمال سے پتہ چلے. اعمال سے پتہ چلے گا. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 باتیں کسی میں ہونا تو وہ پکا منافق ہے. ہاں کیوں؟ گویا وہ بظاہر کلمہ پڑھتا ہو، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، اگر اس کے 4 اعمال اس طرح سے ہیں، کیا فرمایا جب بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت میں خیانت کرے، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، اور جب کسی سے جھگڑا ہو جائے تو گالیاں بکنا شروع کر دے. اگر یہ 4 خصوصیات اس میں تو پکا منافق ہے. اور اگر کس میں گویا یہ نشانی ہمیں بتا دی کہ دل کی کیفیت سمجھنی ہو تو اس کے عمل سے سمجھ لیجیے. بالکل ٹھیک ہے. لہذا کوئی شخص یہ کہے کہ میں چوری کر لیتا ہوں، میں بدکاری کر لیتا ہوں، میں سارا کچھ کر لیتا ہوں، مومن تو ہوں، تو یہ اس کا دعویٰ ہی غلط ہے. پاسبل اس کا دعویٰ ہی غلط ہے. اگر اس کے دل میں ایمان ہوگا تو ایمان بھائی نام ہی اس چیز کا ہے کہ آپ کسی کی بات کا یقین کر لیں. یقین کر لیں گے تو پھر آپ کی طبیعت پہ اس کا اثر نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز آتی ہے، ہم نے جو ہمارا پیرامیٹرز ہیں، جو ہم علماء کو دیکھتے ہیں، جو ہم وہ کہہ رہے ہیں نا کہ صاحب ایمان کو دیکھتے ہیں بظاہر نظر آتے ہیں جو، تو ان کے اور جو لوگ ان کے فالوورز ہیں ان میں بھی ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، حج بھی کیے ہوتے ہیں، عمرے بھی ریگولر کرتے ہیں اور لیکچرز بھی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بعض اوقات ان کی ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. پھر ان لوگوں دیکھیں ہم جو ہے نا ظاہر کے پابند ہیں. منافق بھی کوئی ہو تو وہ اگر جھوٹ نہیں بولتا تو ہم اس کو منافق نہیں کہیں گے. اگر منافق بھی ہو اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا تو اس کو منافق نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. مطلب وہ نشانیاں جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائی ہیں وہ نشانیاں ہم کسی میں دیکھ بھی لیں تو پن پوائنٹلی معین طور پر کسی کی تکفیر کرنا کہ یہ آدمی اب کافر ہو گیا ہے، یہ آدمی ایسا نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی غلط ہے نا. یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے کرنا. ہمارے پاس پیمانہ ہے ہی نہیں. کوئی مومن ہے کہ کافر. جو بات آپ کر رہے ہیں اصل میں ہمارے سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظاہر کا پابند بنایا ہے. ظاہری طور پر دیکھیں قرآن یہ کہتا ہے کہ جنگ بھی ہو رہی ہو نا تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتا ہے اور پھر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور زکوٰۃ دینا شروع کر دیتے ہیں، فخلوا سبیلہم، پھر ان کا راستہ چھوڑ دو. اگر وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، زکوٰۃ دینا شروع کر دیتے ہیں، فاخوانکم فی الدین، پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. گویا ہم ظاہر کے پابند ہیں.